السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ تو آج ہم 26واں سبق پڑھیں گے، الدرس السادس والعشرون، سادس چھٹا، عشرون 20واں، یعنی 26واں سبق۔ تثنیہ ہم اس میں پڑھیں گے یعنی ڈوئل۔ عربی میں ایک تو سنگولر ہوتا ہے، ایک پلورل، جو کہ ہر زبان میں ہوتا ہے۔ عربی میں ایک چیز اور ہوتی ہے جسے کہتے ہیں ڈوئل، یعنی دو کے لیے الگ سے ایک لفظ متعین کر دیا ہے جسے تثنیہ کہتے ہیں۔ یعنی ایک لفظ واحد ہوگا یعنی سنگولر ہوگا، پھر ڈوئل ہوگا، اس کے بعد پلورل ہوگا۔ یعنی پلورل جو شروع ہوتا ہے وہ 3 سے شروع ہوتا ہے، کم سے کم 3 سے کم سے شروع نہیں ہوتا، 2 کو کہتے ہیں ڈوئل۔ اور زبانوں میں 2 کو یہ بھی پلورل میں ہی آتا ہے، یعنی ایک سے زیادہ کو پلورل کہتے ہیں، یعنی جمع کہتے ہیں۔ اور عربی زبان میں ایک واحد ہوتا ہے یعنی سنگولر، اور پھر ڈوئل ہوتا ہے یعنی تثنیہ، اس کے بعد جمع آتا ہے۔ تو 2 کے لیے الگ سے صیغہ، یہ اس زبان کی خاصیت ہے۔ درسا یدرسو، پڑھنا، اس کے معنی ہوتے ہیں پڑھنا یعنی اسٹڈی کرنا۔ اسٹڈی کرنے کے معنی میں آتا ہے، ایک پڑھنا ہوتا ہے ریڈنگ، ایک پڑھنا ہوتا ہے اسٹڈی کرنا، پڑھائی کرنا۔ تو یہ اس معنی میں ہے، پڑھائی کرنے کے معنی میں۔ جس وقت پڑھ رہے ہوں گے کوئی کتاب وغیرہ یا کوئی مضمون، تو اس وقت ہم قرأ کا لفظ استعمال کرتے ہیں، اس کے معنی ہوتے ہیں پڑھنا۔ یعنی جس وقت آدمی کوئی چیز پڑھ رہا ہے اور اسٹڈی کر رہا ہے، مطالعہ کر رہا ہے، تو درسا یدرسو کا استعمال کرتے ہیں۔ سکن یسکنو، اس کے معنی ہوتے ہیں رہنا۔ سکن ماضی ہے، یسکنو مضارع ہے، تو اس لیے مصدر کا ترجمہ کر دیتا ہوں، اس کا ترجمہ آپ خود ہی کر لیں گے۔ وہ رہا اور وہ رہتا ہے، اس طریقے سے۔ قریۃن، بستی کو کہتے ہیں، گاؤں کو۔ قرا، اس کی جمع آتی ہے قرا۔ استراح یستریح استراحتن، اس کے معنی ہے آرام کرنا۔ ساعد یساعد مساعدتن، اس کے معنی ہوتے ہیں مدد کرنا، ٹو ہیلپ۔ ابن، والد کو کہتے ہیں، باپ کو کہتے ہیں، اس کا تثنیہ 2 کے لیے کہیں گے تو ابوانی کہیں گے، ابوانی۔ ابن، اس کا تثنیہ ابوانی یعنی 2 والد، ابن ابوانی۔ ابوانی جب کہتے ہیں تو والد اور والدہ دونوں آ جاتے ہیں اس میں، تو اس لیے اس کا ترجمہ والدین کر دیں گے، تثنیہ کا ترجمہ۔ امور منزلیۃ، یہ منزل، یہ زا کے نیچے زیر آنا چاہیے تھا، تو غلطی ہو گئی یہاں پہ، یہ امور منزلیۃ، منزل سے ہے، منزل گھر کو کہتے ہیں، اسی کے آگے یا لگا دی ہے صفت بنانے کے لیے، اور گولتا لگا دی ہے اس کی صفت بنانے کے لیے۔ جمع مکسر کی صفت واحد مؤنث آتی ہے، یعنی گولتا کے ساتھ آتی ہے۔ امور منزلیۃ، یعنی گھریلو کام، گھر کے کام۔ مکتبۃ، آفس، لائبریری کو کہتے ہیں، اس کی جمع آتی ہے مکتبات، مکتبۃ، مکتبات۔ استعارہ یستعیر استعارتن کے معنی ہوتے ہیں ادھار لینا، ایشو کرانا۔ بک ایشو کراتے ہیں، اس معنی میں استعمال ہوتا ہے، یعنی کتاب کو ادھار لینا۔ قابل یقابل مقابلتاً، ملاقات کرنا، ٹو میٹ، کسی سے ملاقات کرنا۔ تحدث یتحدث تحدثاً، اس کے معنی ہوتے ہیں بات چیت کرنا، گفتگو کرنا۔ اہدا یہدی، ہدیہ دینا، ٹو گفٹ، کسی کو گفٹ دینا۔ المدرسۃ، اسکول کو کہتے ہیں۔ پڑھیے، لکھیے اور ترجمہ کیجیے۔ خالد و حامد طالبانی، طالب ان کا تثنیہ، طالبانی، الف نون کے ساتھ آئے گا تثنیہ۔ واحد کے لفظ کے آگے الف بڑھا دیں گے اور نون بڑھا دیں گے، ایسا نون جس پہ زیر ہو۔ طالبانی، طالبن تھا، آگے الف لگایا، طالبہ ہو گیا، نون زیر والا لگایا تو طالبانی۔ خالد اور حامد دونوں طالب علم ہیں، خالد اور حامد 2 طالب علم ہیں۔
ہیں کا ترجمہ اسی سے ہو جائے گا، یہ نون تثنیہ کی وجہ سے ہو رہا ہے، اس سے ہے کا ترجمہ ہو رہا ہے، نون ہے یہ تثنیہ والا، یہ تنوین ہی کا بدل ہے، تنوین ہی کا بدل ہے۔ خالد اور حامد دونوں طالب علم ہیں۔ یدرسانی فی مدرسۃ واحدۃ، وہ دونوں پڑھتے ہیں ایک اسکول میں، وہ دونوں ایک اسکول میں پڑھتے ہیں۔ یدرسانی یہ بھی تثنیہ ہے، یدرسو وہ پڑھتا ہے، یدرسانی وہ دونوں پڑھتے ہیں، یعنی انہی دونوں کی بات ہو رہی ہے۔ وہ دونوں ایک اسکول میں پڑھتے ہیں۔ یدرسانی میں ہما ضمیر ہے جس سے مراد خالد اور حامد ہے۔ وَلَكِنَّهُمَا يَسْكُنَانِ فِي قَرْيَتَيْنِ مُخْتَلِفَتَيْنِ، مختلفتان مختلفتین۔ فی کے بعد جب آئے گا تثنیہ، فی یا حرف جر کے بعد یا مضاف الیہ بنے گا تو یا اور نون کے ساتھ لکھا جائے گا، یا اور نون ایسا جس کے نیچے زیر ہو، اور یا ایسی ہوگی جس سے پہلے زبر ہو۔ قریتا ہے، تا پہ زبر ہے، یا سے پہلے آ رہا ہے، یہ حالت ہوگی تثنیہ کی جب اس سے پہلے کوئی حرف جر ہو یا پھر اس پہ زبر آ رہا ہو، یعنی زبر تو اس پہ نہیں آئے گا، اس پہ زبر آتا ہے یا اور نون کی شکل میں، یعنی جب یہ منصوب ہو تثنیہ تو یا اور نون کے ساتھ لکھا جائے گا۔ آگے ایک قاعدے میں بتائیں گے یہ بات وہ، وَلَكِنَّهُمَا يَسْكُنَانِ فِي قَرْيَتَيْنِ مُخْتَلِفَتَيْنِ، لیکن وہ دونوں، ہما مطلب وہ دونوں، وَلَكِنَّ کا ترجمہ کر دیں گے لیکن، واو کا ترجمہ نہیں کریں گے، یہ جوڑنے کے لیے ہے پیچھے جملے سے، لیکن وہ دونوں ہما یسکنانی رہتے ہیں فی قریتین مختلفتین، دو تثنیہ کا ترجمہ ہو رہا ہے کیونکہ دونوں لفظ تثنیہ ہیں، دو الگ الگ بستیوں میں، دو مختلف بستیوں میں، یہ تثنیہ کی وجہ سے ترجمہ ہو رہا ہے دو کا، دو مختلف بستیوں میں۔ پہلے تثنیہ کا ترجمہ کریں گے، پھر صفت کا کریں گے، پھر موصوف کا کریں گے، اس طریقے سے یہاں سے پہلے دو کا کریں گے، دو کہیں گے پہلے، پھر اس کا ترجمہ، پھر اس کا ترجمہ، ایسے کریں گے۔ وہ دونوں، لیکن وہ دونوں رہتے ہیں دو مختلف بستیوں میں، دو مختلف گاؤں میں۔ یذهبان الی المدرسۃ صباحا، وہ دونوں مدرسے صبح کو جاتے ہیں، وہ دونوں مدرسے کی طرف مدرسے صبح کو جاتے ہیں۔ وَيَرْجِعَانِ مِنْهَا مَسَاءً، اور وہ دونوں اس سے یعنی مدرسے سے، اسکول سے شام کو لوٹتے ہیں۔ يَسْتَرِيحَانِ قَلِيلًا ثُمَّ يُسَاعِدَانِ أَبَوَيْهِمَا فِي الْأُمُورِ الْمَنْزِلِيَّةِ، دیکھیے زا کے نیچے زیر آ گیا، یہاں صحیح لکھا ہے انہوں نے، اوپر غلط لکھا تھا۔ منزل سے ہے اصل میں، منزل گھر کو کہتے ہیں تو اسی سے منزلیہ ہو گیا۔ وہ دونوں تھوڑا سا آرام کرتے ہیں، یستریحانی وہ دونوں آرام کرتے ہیں، قلیلاً تھوڑا سا، ثم پھر یساعدانی وہ دونوں مدد کرتے ہیں، ابویہما اپنے والدین کی، فی الامور المنزلیتی گھریلو کاموں میں، منزلیہ گھریلو، الامور کام، گھریلو کاموں میں اپنے والدین کی وہ دونوں مدد کرتے ہیں، یساعدانی، دیکھیے ابوینی تھا، ابوینی، ابوانی، ابوینی، کیونکہ یہ اس کا مفعول بنے گا، اور مفعول منصوب ہوتا ہے، آپ پڑھ چکے ہیں اوپر، اس پہ فتحہ آتا ہے، زبر آتا ہے مفعول بھی پر، یہ دونوں مفعول بنیں گے تو یا نون کے ساتھ آئے گا، نصب اس پہ تثنیہ ہے، ابوانی، ابوینی ہو گیا۔ اس کے بعد یہ ضمیر لگ گئی، ضمیر مضاف الیہ ہوتی ہے تو مضاف الیہ جب آئے گا تو نون گر جائے گا تثنیہ اور جمع کا، تو ابوینی ہما ہونا چاہیے تھا، نون گر گیا، ابویہما ہو گیا۔
تو گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، نون گر گیا ہے مضاف الیہ آنے کی وجہ سے۔ ہما یہ تثنیہ کی ضمیر ہے، یہ مضاف الیہ آیا تو نون گر گیا۔ خالد یذهب الى السوق مع والده ویشتری قلمین جدیدین۔ خالد جاتا ہے بازار، خالد بازار جاتا ہے اپنے والد کے ساتھ۔ تو یوں ترجمہ کر لیں گے، تھوڑا اچھا سا لگے گا۔ خالد اپنے والد کے ساتھ بازار جاتا ہے۔ ویشتری قلمین جدیدین، اور وہ 2 نئے قلم خریدتا ہے، اور وہ 2 نئے، 2 کا ترجمہ کیا پھر صفت سے، نئے قلم خریدتا ہے، یشتری خریدتا ہے۔ وحامد یذهب إلى مکتبۃ القریۃ ویستعیر کتابین قدیمین۔ اور حامد بستی کی، گاؤں کی لائبریری جاتا ہے، اور حامد گاؤں کی لائبریری جاتا ہے۔ ویستعیر کتابین قدیمین، اور وہ 2 پرانی کتابیں ادھار لیتا ہے، یعنی ایشو کراتا ہے، اور وہ 2 پرانی کتابیں ادھار لیتا ہے۔ وَيَتَقَابَلُ الصَّدِيقَانِ، یہاں پہ یتقابل آگے، یہاں پہ قابل یقابل دے رکھا ہے، یقابل ہونا چاہیے تھا اسے، خیر یتقابل سے بھی ترجمہ وہی ہوگا، تھوڑا سا فرق ہو جاتا ہے لیکن، تو خیر یقابل ہونا چاہیے تھا، یہاں پہ یتقابل دے رکھا ہے، کوئی بات نہیں، اسی سے ترجمہ ہو جائے گا، معنی دونوں کے ایک ہی ہیں، بس لکھنے کا فرق ہوتا ہے تھوڑا سا۔ وَيَتَقَابَلُ الصَّدِيقَانِ فِي الْمَدْرَسَةِ وَيَتَحَدَّثَانِ، اور 2 دوستوں نے، اور دونوں دوستوں نے اسکول میں ملاقات کی۔ یتقابل، اور دونوں دوستوں نے اسکول میں ملاقات کی۔ یتقابل کے آگے یہ فاعل آ رہا ہے الصدیقان، الف جو ہے یہ مبتدا کی حالت ہوتی ہے اور فاعل کی حالت، الف اور نون، اور یا نون نصب والی حالت ہوتی ہے مفعول بھی کی، اور حرف جر کے بعد والی حالت ہوتی ہے مضاف الیہ جب بنتا ہے تو وہ حالت ہوتی ہے یا نون کے ساتھ تثنیہ کی، یہ حالت فاعل والی ہوتی ہے الف نون، تو اس کا فاعل بن جائے گا اس فعل کا، کیونکہ اس میں اس وقت ضمیر نہیں ہے، اس کا فاعل آگے آ رہا ہے، یہ فاعل ہے اس کا۔ اور دونوں دوستوں نے اسکول میں ملاقات کی، یعنی ملاقات کرتے ہیں، مضارع ہے نا، میں نے غلطی کی، اس کا مضارع ہے یتقابل، یا آ رہی ہے، وَيَتَقَابَلُ الصَّدِيقَانِ فِي الْمَدْرَسَةِ، اور دونوں دوست اسکول میں ملاقات کرتے ہیں، یعنی دونوں، ایک نے جو ہے کتاب ادھار لی اور ایک اپنے والد کے ساتھ گیا، اس نے 2 قلم خریدے، اب جو اس کے بعد دونوں دوستوں کی ملاقات ہوئی اسکول میں۔ وَيَتَحَدَّثَانِ، اور وہ دونوں گفتگو کرتے ہیں یا کر رہے ہیں۔ حامد کہہ رہا ہے یتحدثان، اور وہ دونوں گفتگو کرتے ہیں۔ حامد کہہ رہا ہے صباح الخیری، گڈ مارننگ، صبح خیر، صبح خیر، گڈ مارننگ، صباح الخیر۔ خالد کہہ رہا ہے خالد صباح النور، صبح نور، اس کو سلام کے جواب میں کہا جاتا ہے، وعلیکم السلام کہیں گے پھر صباح النور کہیں گے، تو اسے سلام کے جواب میں بھی کہا جاتا ہے صباح النور۔ حامد کہہ رہا ہے کیف حالک، آپ کا حال کیسا ہے، کیف حالک، ہاؤ آر یو۔ خالد کہہ رہا ہے مبسوط، مبسوط یعنی اچھا ہے، تو خالد کہہ رہا ہے مبسوط، خوش ہوں، یعنی ہیپی۔ الحمدللہ،
اللہ کا شکر ہے یعنی تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں. وَأَنْتَ اور آپ یعنی اور آپ کیسے ہیں وہ اس سے پوچھ رہا ہے. وَأَنْتَ کہنے سے یہ پورا کہنا مراد ہوگا اس کا, یعنی کیف حالک اسی سے کہہ دیا اس نے وَأَنْتَ اور آپ کیسے ہیں. حامد کہہ رہا ہے الحمدللہ اللہ کا شکر ہے یعنی تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں. یہ الحمدللہ شکر کے طور پہ ہی بولتے ہیں رب. انا ایضاً بخیر و عافیت میں بھی, ایضاً بھی also I am also بخیرین اچھے سے ہوں, و عافیتین اور عافیت سے ہوں, اچھے سے ہوں اچھا ہوں, و عافیتین اور عافیت کے ساتھ ہوں. خالد کہہ رہا ہے ماذا فعلت فی المساء آپ نے شام میں کیا کیا, آپ نے شام میں کیا کیا. ماذا فعلت فی المساء آپ نے شام میں کیا کیا. حامد کہہ رہا ہے انا ذهبت الی مکتبۃ القریۃ میں بستی کی لائبریری گیا تھا میں بستی کی لائبریری گیا تھا, میں گاؤں کی لائبریری گیا تھا. خالد کہہ رہا ہے حل استعارت ای کتاب, ایے کے معنی کون سے بھی ہوتے ہیں جون سے بھی ہوتے ہیں, یہاں مراد ہوں گے کوئی سے یا کوئی سا یا کوئی سی. کیا آپ نے کوئی سی کتاب ادھار لی. حل استعارت ای کتاب کیا آپ نے کوئی سی کتاب ادھار لی ایشو کرائی. حامد کہہ رہا ہے نعم ہاں استعارت ہذین الکتابین, ہذا کا تثنیہ آتا ہے ہذانی اور یا نون کے ساتھ آ جائے گا کیونکہ مفعول بن رہا ہے تو ہذینی ہو جائے گا. اس کے بعد اس کا مشار الیہ جس کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے دو کتابوں کی طرف کیا جا رہا ہے تو الکتابین یا نون کے ساتھ ہی آئے گا اسی کی طرح, وہ بھی مفعول بن رہا ہے, اس کی صفت ہے ہذینی کی. ہاں میں نے یہ دو کتابیں ادھار لیں, میں نے یہ دو کتابیں ادھار لیں. استعارتو یہ دو کتابیں اس طریقے سے ترجمہ کرنا آپ کو. خالد احسنتا آپ نے بہت اچھا کیا. احسنتا کہتے ہیں ایکسیلنٹ, احسنتا آپ نے بہت اچھا کیا. یہ یہاں پہ یہ ایکسکلیمیٹری کا مارک لگا ہوا ہے یعنی یہ تعجب سے کہہ رہا ہے. احسنتا آپ نے بہت اچھا کیا. حل لی کیا میرے لیے بھی ہے, کیا میرے لیے ہے یہ بات کہ میں ان استفید من ہذین الکتابین, کیا میرے لیے یہ ہے کہ میں ان دونوں کتابوں سے استفادہ کروں, فائدہ حاصل کروں, فائدہ اٹھاؤں. حل لی کیا میرے لیے ہے یہ بات کہ میں ان دونوں کتابوں سے فائدہ اٹھاؤں. یہ بات کا ترجمہ اصل میں وہ جملہ جڑ رہا ہے پورا یہ, اس لیے یہ بات کر کے میں یہاں پہ ترجمہ کر رہا ہوں جملہ سیٹ کرنے کے لیے. یہ ہم بولتے ہیں کنایا سمجھ سکتے ہیں آپ اسے, تو یہ ہم اپنی زبان میں استعمال کرتے ہیں دو جملوں کو جوڑنے کے لیے. کیا میرے لیے مناسب ہے کہ میں ان دونوں کتابوں سے فائدہ اٹھاؤں, یوں بھی کہہ سکتے ہیں آپ جملے کو جوڑنے کے لیے. حامد کہہ رہا ہے طبعاً یقیناً, طبعاً شور یقیناً, سأعطیک حال ما انتہیت من قراءتہما وماذا فعلت انت. وہ کہہ رہا ہے یقیناً ان قریب ضرور, سین جو ہے نا سین یا سوفا یہ وڈ کے معنی میں ہوتا ہے. وڈ ہوتا ہے فیوچر کے لیے, جو ضروری نہیں کہ ہر بار ہو, یعنی کبھی کبھار کے لیے وڈ آتا ہے فیوچر میں لے جانے کے لیے, یعنی میں ایسا کروں گا تو ایک سچویشن پہ ہوتا ہے نا تب وڈ کا استعمال کرتے ہیں. تو ویسے ہی سین اور صوفہ کا بھی جبھی استعمال کرتے ہیں, ورنہ فیوچر کے لیے سیدھا ہی مضارع کا صیغہ استعمال کر دیتے ہیں, سین اور صوفہ لگانے کی ضرورت نہیں پڑتی. لیکن جب یہ ایسی بات ہو رہی ہے کہ یہ کسی سچویشن میں ایسا ہوگا
وہ آگے بتا رہے ہیں تو اس لیے پھر سین اور سوفا لگاتے ہیں۔ ان قریب میں آپ کو عطا کروں گا، اعطی کا آپ کو عطا کروں گا، ان قریب یعنی جلد ہی میں آپ کو عطا کروں گا، جوں ہی حالما جوں ہی میں ان دونوں کے پڑھنے سے فارغ ہو جاؤں گا۔ انتہا من کے ساتھ اس کے معنی ہوتے ہیں کسی چیز سے فارغ ہو جانا۔ انتہا من کے ساتھ، من حرف جر پریپوزیشن کے ساتھ اس کے معنی ہوتے ہیں فارغ ہونا۔ حالما جوں ہی جب، جلد ہی میں آپ کو دوں گا جوں ہی میں ان دونوں کے پڑھنے سے فارغ ہو جاؤں گا۔ اور آپ نے کیا کیا، وماذا فعلت، اور آپ نے کیا کیا، وماذا فعلت انت، یہ انتا جو ہے اسی لیے لے آتے ہیں تاکہ فعلت نہ پڑھ دے کوئی سے، ابھی تو زیر زبر پیش لگے ہوئے ہیں، جب نہیں ہوں گے تو کوئی غلطی نہ کرے۔ یہ انتا کا دیکھیں زبر یہاں رکھ دیا انہوں نے، یہاں ہونا چاہیے تھا اسے، وماذا فعلت انت، تو انتا کے دو بار ترجمے نہیں کریں گے، قرآن کریم نے بھی یہ طرز استعمال کیا ہے، فعل کہنے کے بعد پھر اس کی ضمیر بھی آگے ذکر کر دی ہے۔ تو قرآن کریم فصیح کلام ہے تو یہ بھی فصاحت کی ایک نشانی ہے، فصاحت اس میں مطلب فصاحت ہے اس جملے میں۔ اور آپ نے کیا کیا، اب حامد پوچھ رہا ہے، خالد کہہ رہا ہے انا ذهبت الى السوق مع والدی، میں اپنے والد کے ساتھ بازار گیا۔ حامد کہہ رہا ہے حل اشتریت ای شیء، کیا آپ نے کوئی چیز خریدی، ای شیء یہاں بھی کوئی سی چیز خریدی، کیا آپ نے کوئی سی چیز خریدی، کوئی سے کے معنی میں آ جائے گا ایو کا لفظ، ایا اس لیے ہو رہا ہے کہ مفعول بن رہا ہے یہ، تو اس پہ زبر آ رہا ہے، منصوب ہوتا ہے مفعول بھی، وہی مفعول بھی بن رہا ہے یہ۔ خالد کہہ رہا ہے نعم ہاں، انا اشتریت ہذین القلمین، ہاں میں نے یہ دو قلم خریدے۔ حامد کہہ رہا ہے واللہ ہذان القلمان جمیلان بکم اشتریتہما، اللہ کی قسم، یہ عرب کہتے ہیں اکثر تاکید کے لیے، جب کوئی بات کہتے ہیں تو اسی طریقے سے کہتے ہیں عرب، اللہ کی قسم، واللہ، اللہ کی قسم، جب واو کے بعد جس لفظ پہ زیر آتا ہے نا تو یہ قسم کے معنی میں ہو جاتا ہے، ورنہ واو کے بعد پیش آتا ہے اکثر یا زبر آتا ہے، جب زیر آ جائے گا واو کے بعد تو مانا جاتا ہے کہ یہ قسم کا واو ہے، یعنی یہ واو قسمیہ ہے، تب اس کا ترجمہ کرتے ہیں اس لفظ کا جو آگے آیا ہے اس کے ساتھ پھر قسم کا ترجمہ کرتے ہیں، جیسے اللہ کی قسم، والرحمانی ہوتا تو کہتے ہیں رحمان کی قسم، اس طریقے سے، جیسے والتینی اللہ پاک نے قرآن میں کہا ہے تین کی قسم، والزیتونی اور زیتون کی قسم، واو اور کا ترجمہ نہیں کرتے وہاں پہ۔ اللہ کی قسم یہ دونوں قلم خوبصورت ہیں، جمیلانی، بکم اشتریتہما، کتنے کے تم نے ان دونوں کو، کتنے کا تم دونوں نے ان دونوں کو خریدا، تم نے کتنے کا تم نے ان دونوں کو خریدا، یعنی ان دونوں کو کتنے میں خریدا، کتنے میں تم نے ان دونوں کو خریدا، اشتریتا تم نے خریدا، ہما ان دونوں کو، بکم کتنے کا، یہ با جو ہے اس لیے آ رہا ہے کہ جس چیز کے بدلے خریدیں گے اس پہ با داخل کرتے ہیں، تو یہاں پہ وہ چیز ہمیں معلوم نہیں ہے تو سوال پہ ہی با داخل کر دیا۔ خالد کہہ رہا ہے اشتریتہما ب20 روبیۃ، میں نے ان دونوں کو 20 روپے میں خریدا۔ دیکھیں عشرونہ جو ہے جب اس کے پہلے حرف جر آ جائے گا یا پھر یہ حالت نصب میں ہوگا، مفتوح ہوگا تو اس پہ یا آ جائے گی، یعنی عشرونہ عشرینہ ہو جائے گا۔ ایسے ہی اور بھی لفظ آتے ہیں جنہیں جمع سالم کہتے ہیں، آگے آ رہے ہیں اگلے سبق میں، تو اس میں بھی یہی تغیر ہوگا، یہی تبدیلی ہوگی۔
واو یا سے بدل جائے گا اور یا سے پہلے زیر ہوگا، تو یہ اس طریقے سے عشرونہ سے عشرینہ ہو جائے گا۔ میں نے ان دونوں کو 20 روپے میں خریدا۔ حامد کہہ رہا ہے لماذا اشتریت قلمین، آپ نے 2 قلم کیوں خریدے؟ خالد کہہ رہا ہے اريد ان اہدیہ لک واحدا منہما، میں چاہتا ہوں کہ آپ کو ان دونوں میں سے ایک ہدیہ کروں، اہدیہ ہدیہ کروں۔ ان کے بعد جو فعل آتا ہے اس کے آخر میں زبر آتا ہے، جیسا کہ یہاں آ رہا ہے یہاں پر، اہدی تھا اصل میں۔ میں چاہتا ہوں اریدو ان کے اہدیہ ہدیہ کروں لکا آپ کو واحدن ایک منہما ان دونوں میں سے۔ حامد کہہ رہا ہے شکراً جزیلاً، بہت بہت شکریہ، شکراً جزیلا بہت بہت شکریہ، جزیلا بہت بہت۔ خالداً، خالد کہہ رہا خالد عفواً کوئی بات نہیں، عفواً کوئی بات نہیں۔ شکراً کے جواب میں عفواً کہنا عرب کے یہاں ضروری ہوتا ہے، وہ ضروری سمجھتے ہیں، اگر آپ نہیں کہیں گے بہت سی مرتبہ تو وہ ناراض بھی ہو جاتے ہیں، تو یہ ان کے یہاں ضروری ہے عفواً کہنا شکراً کے جواب میں۔ عربی میں جواب لکھیے۔ هل يدرس خالد و حامد فی مدرستین مختلفتین؟ نعم يدرس خالد و حامد فی مدرستین لا، عربی میں جواب لکھیے لا يدرس خالد و حامد فی مدرستین فی مدرسۃ واحدۃ، یوں کہیں گے۔ هل يسكن خالد و حامد فی قریۃ واحدۃ؟ لا يسكن خالد و حامد فی قریتین مختلفتین۔ متى يذهبان إلى المدرسة؟ يذهبان إلى المدرسة صباحا۔ هل هما يساعدان أبويهما؟ نعم لا نہیں نعم، نعم هما يساعدان أبويهما في الأمور المنزلية۔ من يذهب إلى السوق؟ يذهب خالد، يذهب خالد إلى السوق۔ ماذا يستعير حامد من المكتبة؟ يستعير حامد من المكتبة كتابين قديمين۔ كم كتابا استعار حامد من المكتبة؟ استعار حامد من المكتبتين كتابين۔ كم قلما اشترى خالد من السوق؟ اشترى خالد قلمين من السوق۔ ماذا فعل حامد في المساء؟ ماذا فعل حامد في المساء؟ ذهب خالد إلى مكتبة القرية في المساء۔ ماذا قال خالد في جواب الشكر؟ قال خالد في جواب الشكر عفوا۔ خالی جگہ پر کیجئے۔ خالد و حامد یسکنانی فی قریتین مختلفتین ولکنہما، نہیں یہاں پہ کچھ اور ہوگا۔ خالد و حامد یدرسانی فی مدرسۃ واحدۃ ولکنہما یسکنانی فی قریتین مختلفتین یرجعان منہا مساء۔ ماذا فعلت فی المساء؟ انا ذهبت الى السوق مع والدی۔ انا اشتریت هذین القلمین۔ مثال کی روشنی میں جملہ مکمل کیجیے۔ خالد و حامد ولدانی ولد۔ فاطمہ و زینب بنتانی، یہ بنتن دے رکھا ہے تو صحیح لفظ بتانا ہے۔ بنتانی سے کیا لفظ آنا چاہیے؟ یہاں پہ تثنیہ آئے گا، یعنی فاطمہ اور زینب دونوں لڑکیاں ہیں۔ فاطمہ و زینب بنتانی۔ قابلت هذین ولدین فی السوق۔ الولدین الف لام آئے گا، سوری۔ قابلت هذین الولدین فی السوق۔ رأیت هاتین
البنتین فی القطار اہدیت 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 الی الولدین کتابا جدیدا. ہذا سے کہیں گے تو یوں کہیں گے اہدیت الی ہذین کتابا جدیدا. اہدیت الی بنتین قلما ثمینا. مثال کی روشنی میں مثنیٰ کے اعراب درست کیجیے. ذهب الولدین الی المطار الی المطار. انہوں نے پہلی مثال دے دی، یہاں پہ ولدینی نہیں ہوگا ولدانی ہوگا کیونکہ اس کا فاعل ہے، اور فاعل پہ الف کی حالت میں تثنیہ میں الف کی حالت سے فاعل ظاہر ہوتا ہے. انا اشتریت قلمانی جدیدانی من السوق، نہیں، انا اشتریت قلمین جدیدین من السوق. ہذین قلمین جدیدین، نہیں، ہذانی قلمانی جدیدانی، یہ دو نئے قلم ہیں. اس طریقے سے ہوگا ترجمہ. یہ کا الگ ہوگا، پھر یہ موصوف صفت ہو جائیں گے، تو یہاں سے ترجمہ کریں گے دو نئے قلم ہیں. وصل الطالبین طالبانی الی المدرسۃ فی المیعاد عندی ستارتان جدیدتان. صحیح جملے بتا رہا ہوں. اہدیت الی احمد کتابین. عربی میں ترجمہ کیجیے. خالد اور حامد الگ الگ اسکولوں میں پڑھتے ہیں لیکن دونوں ایک ہی گاؤں میں رہتے ہیں. خالد و حامد یدرسانی فی مدرستین مختلفتین ولکنہما یسکنانی فی قریۃ واحدۃ. الٹا بنا دیا ایک دم جملہ جیسا سبق میں دیا ہوا ہے. خالد صبح کو اسکول جاتا ہے اور شام کو واپس آتا ہے. یذهب خالد الی المدرسۃ صباحا ویرجع منها مساء ویرجع مساء. حامد بھی اسکول سے شام کو واپس آتا ہے. وحامد ایضا یرجع من المدرسۃ مساء. خالد تھوڑی دیر گھر میں آرام کرتا ہے. یستریح خالد قلیلا فی البیت. حامد بھی تھوڑی دیر گھر میں آرام کرتا ہے. ویستریح حامد ایضا فی البیت قلیلا. دونوں لڑکے اپنے والد کی مدد کرتے ہیں. ہما یساعدانی ابویہما ابویہما ہاں، دونوں اپنے والد کی مدد کرتے ہیں. اباہما ہوگا شاید، اباہما. ہما یساعدانی، یہ دو والدین ہونا چاہیے تھا، یہاں پہ والد کا لفظ نہیں ہوگا. اگر یہ بھی ہے تو ابواہما کہہ دیں گے. خالد اور حامد اپنے والد کے ساتھ بازار جاتے ہیں. خالد و حامد یذهبانی مع والدہما الی السوق. خالد دو نئی کتابیں خریدتا ہے. یشتری خالد کتابین جدیدین. حامد دو نئے قلم خریدتا ہے. یشتری حامد قلمین جدیدین. قاعدہ بتا رہے ہیں، تثنیہ وہ اسم ہے جس سے دو چیزوں کا پتہ چلے، جیسے قلم ایک قلم، قلمانی دو قلم، رجل ایک آدمی، رجلانی دو آدمی. اسم کے آخر میں الف نون یا پھر یا نون بڑھانے سے تثنیہ بنتا ہے. تثنیہ کو حالت رفع، فاعل یا مبتدا وغیرہ میں الف نون کے ساتھ لایا جاتا ہے. حالت نصب و جر میں یا نون کا اضافہ کیا جاتا ہے. اگر تثنیہ مضاف ہو تو نون کو گرا دیا جاتا ہے، جیسا کہ میں بتا چکا ہوں. جیسے کتابہ محمدن،
محمد کی 2 کتابیں، اصل میں کتابانی محمد تھا، نون گر گیا۔ فعل بھی تثنیہ ہوتا ہے جیسے ذہبا، یذہبانی اور اذہبا وغیرہ، یہ فاعل کی وجہ سے ہی فعل تثنیہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اسے دھیان رکھیے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔